بہت بڑی بات کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہر بات ہی حضور کی بڑی ہے، لیکن اس عنوان پر اللہ کے حبیب علیہ السلام کا جو ارشاد ہے وہ بڑا ہی سمجھنے والا ہے۔ محبوب فرمانے لگے اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ جو علم تو ہو پر نفع والا نہ ہو، جس سے میں خود نفع نہیں اٹھا سکا میرے بھائی، اس سے میں آپ کو کیا نفع دوں گا۔ علم کا مطلب ہے کہ آپ سمریں، آپ میں تبدیلی آئے، اس علم کی روشنی میں آپ اپنے معاملات کو ترتیب دیں۔ میرے پاس نکاح کا مسئلہ پوچھنے، اب جس کے پاس بھی مولوی سمجھ کے لوگ جاتے ہیں تو اس میں زیادہ مسئلے طلاق کے ہیں، زیادہ مسئلے طلاق کے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اگر پتہ چل جائے۔ اب وہ اسٹامپ پیپر والا کیا کرتا ہے، اس نے بھی 3 طلاقیں پکی لکھ کے رکھی ہوئی ہیں کمپیوٹر میں، وہ جو آتا ہے وہاں درج کرا کے سائن کرا دیتا ہے۔ حالانکہ طریقہ تو یہ تھا کہ ایک طلاق دی جاتی ہے، 1 مہینے کے بعد پھر دوسری دی جاتی ہے، تاکہ اگر کوئی سوچنے کا موقع رہتا تو گنجائش رہتی۔ 3 طلاقیں اکٹھی لکھی ہیں، بلکہ تاکیدیں ہیں، طلاق کے ثلاثہ دیتا ہوں اور پھر آگے طلاق 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 پکی لکھ کے رکھ دی۔ مسئلہ پوچھنے لوگ آتے ہیں، میرے بھی بچے ہیں، بہن بھائیوں کے بھی بچے ہیں، میرے ذمے تو ہاں نہ میں جواب دینا ہے نا، لیکن ایک دن چھوٹا سا بچہ بیچارہ 4-5 سال عمر، وہ بھی ساتھ آ گیا مسئلہ پوچھنے، 3 طلاقوں کا مسئلہ پوچھا، تو میں نے کہا بھی اب تو یہ طلاق ہو گئی، اب تو یہ علیحدہ لے دیں گے۔ تو وہ سب لوگ خاموش ہو گئے، جانے لگے، تو وہ بچہ میرے قریب آ کے سادہ سا دیہاتی بیچارہ، اور اس کے کپڑے بتاتے تھے کہ گھر میں غریبی ہے، تو میرے کپڑے پکڑ کے کہنے لگا مولوی صاحب میری اماں کہندی سی پوچھ کے آیا جے، پھر ہن میری امی تے ابو نے علیحدہ ہی رہنا ہے۔ تو تڑپ گیا میرا دل، وہ رات روٹی نہیں کھائی جا سکی، لیکن پھر مجھے غصہ آیا اپنے آپ پہ کہ ہم نے بھی اس طرح جدوجہد نہیں کی لوگوں کو مسائل بتانے۔ ہمارے ہاں بھی تقریروں میں وہ بات ہوتی رہی جس میں ذرا نعرے تگڑے لگے، جس میں ذرا وہ ہمارا نقیب کہے کہ جنجدہ مجمع میں تو چوک کے دیتا ہے انجدہ ہی رکھنا جی، آج تو میں لٹ کے آ گیا محفل لٹی دی نہیں، محفل نو کچھ دئی دے۔ یہ تو کیا فلسفہ بیان کر رہا ہے کہ میں لوٹ کے لین دی محفل، یہ کس طرح کا انداز؟ تو خدا را دینی علوم پر توجہ کریں، ہماری طبیعت یہ ہے۔ تقریر سننے کے شوقین ضرور ہیں، اشعار سننے کے شوقین ضرور ہیں، کوئی اچھی بات طبیعت سے ٹکراتی ہے تو دل پہ اس کا اثر بھی محسوس کرتے ہیں، لیکن باقاعدہ سیکھنے کا مزاج نہیں بناتے، باقاعدہ کچھ سیکھنے کا۔ جیسا حضرت شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے یہاں دروس کا سلسلہ شروع کیا، باقاعدہ پڑھنے پڑھانے کی انہوں نے طرح ڈالی اور نظم کے ساتھ وہ کام کرتے رہے۔ اپنی زندگی میں تھوڑا سا شوق پیدا کریں کہ میں نے کچھ سیکھنا ہے۔ میں بڑی ذمہ داری سے آپ سے عرض کرتا ہوں، اگر طلاق کے مسائل زیادہ نہیں، صرف 2-3 گھنٹے شادی سے پہلے، اور زیادہ دن نہیں 2-3 دن، صرف کسی عالم کے پاس جا کے نکاح کے، طلاق کے، پاکی پلیدی کے مسائل سیکھ لیے جائیں، تو میں آپ کو بڑے انشراح صدر سے عرض کرتا ہوں کہ اگر ہمارے ہاں طلاق کی شرح 100% ہے تو یہ چند فیصد رہ جائے گی۔ لوگوں کو مسائل نہیں آتے تو گھر اجڑ جاتے ہیں۔ اگر انہیں مسائل آتے ہوں، آپ کو پتہ ہے محبوب نے دینی علم کو کتنی اہمیت دی ہے، صرف وظیفے کو نہیں، صرف چلے کوئی نہیں، صرف عبادت کوئی نہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے ایک گھڑی کے لیے علم سیکھنا، کتنی دیر کے لیے؟ ایک لمحہ تم نے سیکھنے میں اگر گزارا تو یہ ساری رات عبادت کرنے سے تمہارے لیے زیادہ درجے والا ہو گیا ہے۔ اور اس سے مراد عالم کا ٹیسٹ کرنا نہ ہو، میں پتہ کروں ان کو مسئلہ آتا ہے کہ نہیں۔ اس سے مراد یہ بھی نہ ہو کہ آج میں تقریر میں مسئلہ سن کے جاؤں گا پھر اپنے محلے کے امام کو جا کے تنگ کروں گا کہ وہاں تو یہ بات ہوئی تھی آپ نے کیوں نہیں بتائی۔ نہ یہ ہو کہ میں بحث مباحثہ کروں گا سیکھنے کے لیے۔ اور یہ علم اتنا خوبصورت ہے، اتنا ٹھنڈا ہے، اتنا میٹھا ہے کہ نبی پاک نے مسجد میں آ کے دیکھا 2 محفلیں سجی ہوئی ہیں۔ یہ شکر کریں اللہ کہ آپ کے ہاں عرس منایا جا رہا ہے تو تقریریں ہو رہی ہیں، نعتیں ہو رہی ہیں، ورنہ تو کئی جگہوں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا اس طرح کا، کوئی دینی محفل نہیں سجتی، بس ٹھیک ہے قوالی شوالی کراؤ چھٹی ہو گئی۔ اللہ ماشاءاللہ محبوب مسجد نبی میں آئے، 2
محافل دیکھی، ایک طرف لوگ بیٹھ کے ذکر کر رہے تھے، اب کتنی اعلیٰ بات ہے اللہ کو یاد کرنا، اور ایک طرف بیٹھ کر لوگ دین کی بات کر رہے تھے، ایک سکھا رہا تھا باقی سیکھ رہے تھے، دونوں کے بالکل بیچ کھڑے ہو کے حضور نے فرمایا مجلسیں دونوں خیر والی ہیں، محفلیں دونوں خیر والی ہیں، لیکن فرمایا مجھے چونکہ استاد بنا کے بھیجا گیا ہے لہذا میں اس محفل میں بیٹھوں گا جہاں علم کی بات ہو رہی ہے۔ تو اب امتی کے لیے زیادہ بہتر کیا ہے کہ اس کے محبوب جہاں بیٹھے ہیں وہ بھی وہاں جا کے بیٹھے۔ جمعے میں وقت پہ آئیں، وقت پہ آئیں۔ آپ کا خطیب ایک آیت کا ترجمہ تو کرے گا ہی نا، وہ چلے گھنٹے کی تقریر میں ایک حدیث سننے کو ملے گی تو کچھ نہ کچھ تو نفع ہوگا۔ علم کا ذوق اپنی طبیعت میں لائیں اور اس کی تڑپ ہو۔ آپ یہ چسکا لگا لیں نا کبھی حضور کی حدیثوں کا، تو یہ بھی چسکا ہے، نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ اگر یہ چسکا لگ جائے تو یہ بھی چسکا ہے، نیرا شیروں کا چسکا نہیں ہوتا، نیرا سریلی آواز کا ہی ذائقہ نہیں ہوتا، یہ بھی اگر سرور لگ جائے نا، اور اگر نہ سمجھ آئے تو امام بخاری سے پوچھو، نہ سمجھ آئے تو امام مسلم سے پوچھو۔ ساری رات گزر جاتی تھی حدیثوں میں، نیند ہی نہیں آتی تھی۔ حضور کے جو فرامین ہے نا، ایک ایک بات کبھی کھولو گے نا آپ یقین کرو، کبھی حدیثیں پڑھنی بندہ شروع کرے تو یوں لگتا ہے مدینے والے ساری باتیں میرے ساتھ ہی کر رہے ہیں، یہ سبق مجھے ہی پڑھایا جا رہا ہے۔ یعنی اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ ایک نوجوان مجھے کہنے لگا زندگی کا مقصد کوئی نہیں ملتا، وہ مقصد ہو جائے۔ میں نے کہا تو حضور کی کوئی ایک حدیث پڑھنا، وہ کہنے لگا میرے کورس میں ایک ہے، تو میں نے کہا یہ بھی مقصد بن جائے گی، کچھ الفاظ احادیث ہیں نا کتابوں میں۔ کہنے لگے وہ جو حدیث ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہتر ہے، تو میں نے کہا لو ان دو جملوں پہ زندگی گزار لو، ارادہ کر لو کہ میں نے ماں باپ کے لیے بھی بہتر بننا ہے، استادوں کے حق میں بھی بہتر بننا ہے، مشائخ کا بھی پورا فرما بردار بن کے بہتر بننا ہے، دوستوں کے حق میں بھی بہتر بننا ہے، پڑوسیوں کے حق میں بھی بہتر بننا ہے، محلے داروں کے حق میں بھی بہتر بننا ہے، سسرال والوں کے حق میں بھی بہتر بننا ہے، دینداروں کے حق میں بھی بہتر بننا ہے۔ لو ساری زندگی اس ایک حدیث پہ گزار لو۔